سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے یہ تقریباً 11 سال بنتا ہے، اور اس 11 سال کے عرصے کے اندر اتنی فتوحات ہوئی کہ چاروں طرف اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نظم و نسق کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے بکری یا کتے کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن عمر اس کے لیے بھی جواب دہ ہوگا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور اسلام کی عظیم شخصیات میں سے، اسلام کیا دنیا کی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہے اور ان کا لقب فاروق ہے، اور یہ لقب خود حضور علیہ السلام نے ان کی بہادری اور جرأت کو دیکھ کر دیا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، دانش مند بھی تھے، دور اندیش بھی تھے، عقل مند بھی تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ بہادر بھی تھے۔ آغاز کے اندر اسلام کے سخت مخالف تھے اور بانی اسلام کے سخت مخالف تھے، اور ہر قیمت پر معاذ اللہ ان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مگر ایک واقعہ پھر ایسا ہوا کہ چند آیتیں انہوں نے سنی اور وہ سیدھی ان کے کانوں سے گزر کر ان کے دل تک اتر گئیں، اور وہاں سے آ کر حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، حضور علیہ السلام کے ساتھیوں میں، فالوورز میں شامل ہو گئے، اور پھر ساری زندگی یہیں پر گزار دی۔ بہادر اتنے زیادہ تھے کہ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا دین اللہ کا سچا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ کیا آپ ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں۔ تو کہا پھر ہم یہ چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس سے پہلے صحابہ کرام قریش مکہ کے خوف سے ذرا نمازیں چھپ کر پڑھتے تھے، اس میں بھی حکمت تھی۔ عمر فاروق 40 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور خانہ کعبہ کے صحن کے اندر جا کر علان نماز پڑھی، اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ ان کو ٹوک سکے۔ اور پھر یہی عمر فاروق باقی سب لوگوں نے ہجرت چوری چھپے کی۔ فاروق اعظم کی جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو علان جاتے ہوئے مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، اگر کسی کی جرت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ تو اتنے بہادر آدمی تھے۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک ان کی یہ ساری بہادری اور سارے جوہر کفر کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ جب اسلام کے دائرہ میں آ گئے تو پھر یہ سارے کے سارے بہادری کے جوہر اسلام کی خدمت میں استعمال ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو اس طرح سمجھا، دین حق کو، اور اپنے اندر اس طرح اتارا تھا کہ وہ اور حق ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ایک لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحق و بعدی لکانا ما عمر حیثو کانا، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا، عمر جہاں بھی ہوگا حق بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل کے اندر حق جاری و ساری فرما دی ہے۔ اور ایک تیسری حدیث میں فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، حق میرے عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ اب حق کس طرح عمر کی زبان سے بولتا تھا اور کس طرح عمر کی زبان اور دل میں اللہ تعالیٰ نے حق کو بنا دیا تھا، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لائیں کہ جس معاملے کے اندر بھی سیدنا عمر فاروق کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی یا آپ کی زبان پر کوئی بات آتی، اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تو سیدنا عمر فاروق نے سنتے ہی ان کی زبان سے نکلا سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ تھے جو فی البدی ان کی زبان سے نکلے کہ اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے جو سیدہ عائشہ پر لگایا جا رہا ہے۔ عین بعد میں جب اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ کی بریت کا حکم آیا
تو اس کے اندر سیم یہی الفاظ استعمال کیے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو خانہ کعبہ کے اندر پتھر پڑا ہے مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر وہ کعبہ تعمیر کیا کرتے تھے، اس کے متعلق بتایا کہ اس پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر دیوار تعمیر کر رہا تھا کعبہ کی، اور صحابہ کرام کے اندر اشتیاق پیدا ہوا، سن کر بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ایسا نہ کریں کہ ہم اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں۔ یہ بات ان کی زبان پر آئی اور ادھر قرآن کی آیت آ گئی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے، مقام ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، تو اللہ کا حکم آ گیا۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک نام نہاد کا مسلمان کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ وہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے یہودی کے ساتھ تنازع تھا، اور اس تنازع کے اندر مسلمان جھوٹا تھا وہ نام نہاد قسم کا، اوپر سے مسلمان۔ تو فیصلہ ان کا خیال تھا، یہودی لے کر آیا، یہودی سے کہنے لگا عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں۔ خیال تھا کہ عمر فاروق میرے اسلام کا لحاظ کرتے ہوئے فیصلہ میرے مطابق کریں گے، لیکن سیدنا عمر فاروق نے جب معاملہ سنا تو فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک نام نہاد قسم کے مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی تنازع بن گیا، اور اس نے کہا جی فیصلہ کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چلتے ہیں۔ جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو پھر کیا ہوا، حضور علیہ السلام نے دونوں کا معاملہ سنا اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اس نے باہر آ کر کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ ابھی ہم حضرت عمر کے پاس لے کر بھی چلتے ہیں۔ اس نام نہاد مسلمان کا یہ خیال تھا، جو اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا، کہ شاید عمر فاروق دین کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہیں، لہذا وہ فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر عرض کی کہ یہ فیصلہ ہے ہمارا، کر دیجیے گا۔ تو یہودی نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لیں کہ اس مسئلے کا فیصلہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا کیا کر چکے ہیں؟ کہا کہ یہ میرے حق میں کر چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور تلوار دے کر آئے اور سیدھا ہی آ کر اس نام نہاد مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ کہا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں ہے، اس کے فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو سارے مدینہ کے اندر شور مچ گیا کہ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ آپ نے کہا مسلمان کہاں تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں ہے؟ اور عین اسی طرح اوپر سے آیت آ گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات کے اندر تجھے فائنل اتھارٹی، فائنل حاکم نہیں مان لیتے، اور پھر جو فیصلہ تو کر دے اس کو منو ان تسلیم نہیں کر لیتے۔ یہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل کے اوپر حق کا جاری ہونا، اور بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز تراویح صرف 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھا کر سٹاپ کر دی کہ کہیں یہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ لوگ انڈیویجولی پڑھتے رہے۔ عمر فاروق کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ اب وہ جو فرض ہونے والا معاملہ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن لوگ انڈیویجولی جو پڑھ رہے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ حضور علیہ السلام نے چلو 3 دن پڑھائی تو تھی، تو لہٰذا ان کو ایک امام کی اقتداء کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے۔ تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، یہ ان کا ایک اپنا اجتہاد تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں قرآن نے کہا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ قرآن کی سزا ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک کے اندر ایک مرتبہ کیا ہوا، قحط پڑ گیا، اور آپ نے یہ قرآن کے اندر درج کی ہوئی سزا کو وقتی طور پر پوسٹ پون کر دیا کہ جتنا عرصہ قحط ہے یہ سزا نہیں دی جائے گی چور کو، اور سزا بھی دی جا سکتی ہے مگر ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی مجبوری بن گئی ہوئی ہے۔ تو مجبوری کی حالت میں ایک بندہ چوری کرتا ہے تو اس پر وہ سزا نہیں ہونی چاہیے جو روٹین کے حالات کے اندر چوری کرنے کی سزا ہوتی ہے۔ اور اتنا اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع بھی کمال درجے کی تھی۔ ایک دفعہ فیصلہ کرنے لگے حق مہر پر پابندی کا، مجمع میں سے ایک خاتون اٹھ کر کہنے لگی کہ جی آپ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں کہ جس کام پر پابندی اللہ نے نہیں لگائی ہے آپ کیسے لگا سکتے؟ انہوں نے کہا کوئی دلیل؟ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، یہ دلیل ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سنتے ہی کہا راجل اخطا و امرأۃ اصابت، کہ مرد غلطی کر گیا، یعنی میں غلطی کر گیا۔
اور عورت صحیح نتیجے پر پہنچ گئی. اتنی تواضع انکساری بھی دی ہوئی تھی کہ وقت کے پرائم منسٹر ہو کر آپ یہ دیکھیں ایک عام عورت کی بات مان کر اپنی رائے کو چینج کر دیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے یہ تقریباً 11 سال بنتا ہے، اور اس 11 سال کے عرصے کے اندر اتنی فتوحات ہوئی کہ چاروں طرف اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نظم و نسق کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے بکری یا کتے کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن عمر اس کے لیے بھی جواب دہ ہوگا. دنیا نے، تاریخ نے بڑے بڑے جرنیل پیدا کیے ہیں، مگر اتنا بڑا جرنیل دنیا کی تاریخ کے اندر نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ایک نان مسلم نے کہا تھا کہ اگر اسلام کے دامن میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی نہ بچتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے حکیمانہ اقوال بھی ہیں. آپ کا ایک قول یہ ہے کفا بالموت واعظا، اگر بندہ نصیحت لینا چاہے تو موت کی نصیحت کافی ہے. کہ یہ جو اٹھتے ہوئے جنازے ہیں یہ بہت کچھ ہمیں سوچنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں ہماری، کہ ہم غور کریں کہ آج وہ مر رہا تو کل کو ہم نے بھی مرنا ہے. اسی طرح ان کا ایک اور قول ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو. جیسے ہمارے ہاں اچھی فرمیں جو ہوتی ہیں ان کی ہاں جو سالانہ آڈٹ ہونا ہوتا ہے، اس آڈٹ سے پہلے، ایکسٹرنل آڈٹ سے پہلے وہ ایک انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں، اور جو انٹرنل آڈٹ کر لیتے ہیں نا ان کا ایکسٹرنل آڈٹ پھر آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ آج اپنا یہاں محاسبہ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے قیامت کا حساب آسان ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کم بولنا حکمت ہے، اور کم کھانا صحت ہے، اور کم سونا عبادت ہے، اور کم ملنا عافیت ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس ایک جملے کے اندر آپ نے تصوف اور سلوک کا سارا نچوڑ بیان کر دیا ہے. تھینکس فار واچنگ.